آج ہماری سوسائٹی کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر آدمی اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے۔ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی بس حقوق ادا کرتی رہے، وہ اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے۔ بالکل یہی ذہنیت شوہر کے ماں کی ہوا کرتی ہے، شوہر کے بہن کی ہوا کرتی ہے اور شوہر کے گھر والوں کی ہوا کرتی ہے۔ ناظرین، زندگی کی گاڑی صرف حقوق لینے سے نہیں چل سکتی ہے بلکہ حقوق دینا بھی پڑتا ہے، اور سارا کا سارا اسلام حقوق دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ ذرا دیکھیں، آپ زکوٰۃ کا سسٹم کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ آپ زکوٰۃ قرآن مجید کے اندر صرف دینے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کسی سے بھی زکوٰۃ لینے کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے۔ جاؤ تم فلاں سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ، فلاں سے تم زکوٰۃ حاصل کر لو، اس کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے۔ صدقہ کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، صدقہ لینے کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے۔ سلام کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، سلام لینے کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے۔ اور ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، پڑوسی سے حقوق کا مطالبہ کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی۔ باپ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کے حقوق ادا کرے، لیکن اولاد مانگنے کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے۔ بچوں سے کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے حقوق ادا کرے، لیکن ماں باپ سے حقوق مانگنے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ پڑوسی سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے پڑوسی کے حقوق کو ادا کریں، لیکن کسی پڑوسی کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ اپنے پڑوسی سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرو۔ لیکن آج پورا سسٹم تبدیل ہو چکا ہے دوستو۔ شوہر چاہتا ہے کہ بس بیوی اس کی خدمت کرتی رہے، بیوی جھک کر رہے، بیوی سلام کرے، بیوی فرمانبرداری کرے، بیوی اطاعت کرے، ہر چیز بیوی کرتی رہے، لیکن آگے بڑھ کر خود وہ اپنے حقوق ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کلاشش پیدا کرتی ہیں چیزیں۔ اس طرح کا رویہ زندگی کے جذبات کو توڑ دیتا ہے، آدمی کے جذبات کو مجروح کر دیتا ہے، عورت کے جذبات کو مجروح کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہم جہاں سٹڈی کر رہے ہیں وہاں پر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مرد آدمی اپنے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی برتتا ہے تو ہی طلاق کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جنرلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتوں پر جو حقوق ہے وہ حقوق ادا نہیں کرنے سے بھی طلاق کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لیکن دونوں کو ریشو دیکھا جائے اور دونوں کو کمپائر کیا جائے تو عورت کے مقابلے میں مرد ہی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں کوتاہی برتتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کبھی مالی طور پر، کبھی جذباتی طور پر، کبھی احساسات کے طور پر، کبھی سلوک کے طور پر، یعنی کہیں نہ کہیں وہ کمی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ کسی نہ کسی مسئلے میں وہ ڈنڈی مارتے ہوئے نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں حقوق کو ادا کیا جائے گا نا تو وہاں پر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور آج طلاق کو روکنے کے لیے آج ہی سے اپنے بچوں کو زندگی میں کچھ دینے کی تعلیم دیتے رہیں دوستو۔ بڑے ہونے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بالکل سکون سے زندگی بسر کریں تو ان کو آج ہی سے لوگوں میں کچھ دینے کی تعلیم دیتے رہیں۔ جو لوگ دینا سیکھتے ہیں وہ اپنی زندگی کو بڑی آسانی سے گزار لیتے ہیں، اپنے مسائل کو خود حل کر لیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، طلاق کو روکنے کے لیے آج ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچیوں کو بھی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں۔ اگر آج وقت آپ نہیں دیں گے اپنے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے تربیت نہیں دیں گے، بعد میں نکاح کے بعد آپ کو ٹائم دینا پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑکی کا کال آ جائے گا کہ ابو ایسا ہو رہا ہے، امی ایسا ہو رہا ہے، بھیا ایسا ہو رہا ہے، باجی ایسا ہو رہا ہے۔ جب آپ بڑھاپے کی حالت میں رہیں گے، ایسے موقع پر پھر آپ کو جانا پڑے گا، اپنے داماد کے گھر جانا پڑے گا اور اپنے بیٹے اپنی بیٹی کے سسرال کو جانا پڑے گا۔ وہاں پر آپ کو عاجزی کرنا پڑتا ہے، وہاں پر اب آپ کو تربیت کرنا پڑتا ہے۔ کاش بڑھاپے میں اگر آپ آرام زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو بچپن میں اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اور جو لوگ بچپن میں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اپنے مسائل کو حل کرنا سکھاتے ہیں،
وہ آگے چل کر مسائل کا سامنا نہیں کرتے ہیں، اگر مسائل آتے بھی ہیں تو خود حل کر لیتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حقوق ادا ہوں گے تو طلاق کم ہوتے جائیں گے، اگر حقوق صرف مانگتے رہیں گے، ادا نہیں کریں گے، طلاق بڑھتے جائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔